بہت گناہ کر لیے ہیں، بہت نافرمانیاں کر لی ہیں، اب اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں اور زندگی ایسے گزارنی ہے جو رب کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ ذرا سوچئے نہ اس نے قوموں میں کیا کیا غلطیاں کی تھی۔ سود کو لوگ منافع یعنی پروفٹ کہتے تھے، بے حیائی کو جدت کا نام، آج بھی لوگ جناب یہ تو ماڈرن لائف ہے، حیا و پردہ تو دل میں ہونا چاہیے۔ بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ بے پردگی نہیں، یہ تو فیشن ہے۔ کبھی سوچو وہ لوگ کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ لوگ بندے کو تو اس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں جیسے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سوچو، آپ لوگوں کو تو منا لوگے، آپ دنیا کو منا لوگے، آپ لوگوں نے اللہ کے آگے پیش نہیں ہونا، وہاں کیا جواب دو گے؟ گناہ تو آخر گناہ ہے، اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا، پچھلی قوموں کے بارے میں آپ کو ایک سمری پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ قوم عاد، یہ کون سی قوم تھی؟ اتنے لمبے لمبے قد تھے، بڑے طاقتور، اللہ پاک نے مال و دولت سے بھی بہت نوازا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بہت بلایا، نہیں مانے، گناہوں پر باغی رہے، ضد تھی۔ اب کیسا قہر آیا کہ آندھی کا عذاب آیا، اتنی خشک اور سخت آندھی تھی کہ زمین سے اکھڑ گئے، سر کے بل گر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ قوم سمود آئی، یہ فن تعمیر کی ماہر تھی، ان کو بھی اللہ نے نعمتوں سے بہت نوازا، بہت مال و دولت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا لیکن ایمان نہیں لائے۔ پھر کیا ہوا؟ شدید زلزلہ آیا، یہ قوم بھی دنیا سے غائب ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ نمرود کا آیا وقت۔ نمرود کیسا روب تھا، کیسا دبدبا تھا، تخت پر تاج اللہ نے عطا کیا تھا۔ اتنی بڑی نمرود کو سلطنت ملی مگر وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا، نافرمان ہو گیا۔ اس کا حال کیا ہوا؟ ایک مچھر کے ذریعے ہلاک برباد ہو گیا۔ فرعون، اس کی طاقت کا اندازہ تو تھا۔ خدا کہتا ہے خود کو اتنے بڑے فوجی تھے، اتنا بڑا لشکر تھا۔ آج کون ہے جو فرعون کا نام لیتا ہے؟ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ بڑے بڑے کرنوفر والے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا اللہ سے، بڑے بڑے باپ تھے، گناہ پر ڈٹے رہے اور سمجھتے تھے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کی داستان بھی باقی نہیں تھی۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ ہم میں سے کسی سے ناراض ہو گیا، یہ تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، ہمیں کوئی عہدہ، کوئی سپورٹ آپ کو بچا نہیں سکتی۔ یاد رکھنا، جس سے رب راضی ہے اس سے سب راضی ہیں۔ رب ناراض ہو گیا نہ تو پھر یہ ساری دنیا والوں اپنے ساتھ ملا لو، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں پہلے لوگوں پر عذاب آتا تھا، ہم پر نہیں آئے گا۔ یہ تو بہت مہربانیاں ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، مگر ایک چیز ہو رہی ہے آج ہمارے سامنے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے کے لوگوں کے عذاب میں لوگوں کے جسم بدل دیے جاتے تھے، ان کے چہرے بدل دیے جاتے تھے، ان کی شکلیں بدل جاتی تھی۔ آج اس امت کا عذاب یہ ہے کہ ان کے دل بدل دیے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ دل بگڑنے کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا دل بگڑ گیا ہے؟ اب 3 نشانیاں سنو اور ڈر جاؤ۔ جس کا دل بدل جاتا ہے نا، اس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کو عطیات میں لذت نہیں آتی، یعنی عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ نماز پڑھے گا تو بور فیل کرے گا، قرآن پڑھے گا تو نیند آنے لگ جائے گی، اجتماع میں آئے گا تو بھاگنے کا دل کرے گا، نیک کام کی طرف بلاؤ اسے مزہ ہی نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا کہ میں پھنس گیا ہوں، میں بور ہوں۔ اگر میرا بھائی کوئی ایسا ہے، مہربانی کر کے خود کو ٹھیک کر لو۔ اللہ کے ذکر میں چین ہے، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر دلوں میں چین ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا ذکر تمہارے دل میں کیوں نہیں ہے؟ ذرا سوچو کہیں دل تو نہیں بدل گیا؟ یہ وہ عذاب ہے، اپنے دل صاف کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔
نمبر 2 دل بدلنے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا خوف نہ کرنا، گناہ کرے اور خوف بھی نہ آئے۔ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بھی بتلاتے ہیں کہ آج میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اور وہ لوگ گناہوں پر شرمندہ نہ ہوں گے۔ پہلے کے لوگ گناہ کر کے راتوں کو روتے تھے، اب لوگ گناہ کر کے شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ نمبر 3 دل بدلنے کی جو تیسری نشانی ہے وہ کیا ہے؟ کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ آئے دن لوگ مرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ ان جنازوں سے بھی ہمیں عبرت نہیں ہے۔ اگر ہم 4 دوست بھی رات کے 3 بجے قبرستان چلے جاتے تو خوف آئے گا، رات کا وقت ہے کیسے جائیں گے؟ ہم زندہ رہ کر بھی قبرستان نہیں جا سکتے، جب کاندھے پر اٹھا کر قبر میں ڈالیں گے، کیا تب خوف نہیں آئے گا؟ تب کی تیاری اب نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ میں دوبارہ کہتا ہوں، تینوں باتیں، اگر یہ تینوں باتیں آپ میں ہیں تو خدا کے لیے مت کرو۔ یہ نشانیاں ہیں تینوں دل بدلنے کی: عبادت میں لذت نہ آنا، گناہ پہ شرمندہ نہ ہونا، اور کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ اب ٹائم آ گیا ہے سر جھکانے کا۔ بڑے دل کے ساتھ دنیا سے چلا گیا نا تو مارا جاؤں گا۔ اگر عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو اللہ سے مانگو، اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں، اچھی عبادت کروں، ہم اللہ سے مدد مانگے۔ جزاک اللہ۔